علی امین گنڈاپور کا ایک وہ جو چونچیں لڑ رہی تھی وہ تو ایک معاملہ ہو گیا، اس کے علاوہ بھی تو ایک ایشو ہے نا، اور وہ یہ ہے کہ جو بیک چینل ٹاکس چل رہی تھی جس کی جامی صاحب جس کی طرف ذکر کر رہے ہیں، مولانا کی بات نہیں کر رہا لیکن باقی اتحادی پارٹیز یہ کنوے کر چکی ہیں، جس میں سے آپ کے اچکزئی صاحب اینڈ کمپنی، کہ یار آپ ہمارا کندھا استعمال کر کے پریشر ڈال کے تو پیچھے سے خود باتیں کر رہے ہیں. یہ بھی ایک معاملہ، اور یہ مولانا کو بھی اس چیز کا اچکزئی صاحب نے یہ برملا اس کا اظہار کیا ہے. ایک تو یہ مولانا کو اول تو وہ اگر پیچھے پیچھے کچھ چلنا رہے گا تو مولانا کو یہ قبول نہیں ہوگا. مولانا جب ہوں گے تو وہ کسی اور طریقے سے حبیب صاحب حضرت مولانا خود ایسے روابط کا حصہ رہے. ان کے روابط بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے ابھی تک ہیں، نواز شریف صاحب کو انہوں نے باہر بھجوایا تھا. نہیں ابھی تک ہیں. آپ کا کیا خیال ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے آگے پیچھے جو معاملات ہوئے ہیں یہ صرف سیاستدانوں سے ملاقاتیں نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پی ٹی اے سے یہ شکوہ رکھے ہیں. میری ذاتی رائے کہ حضرت مولانا اپوزیشن الائنس کو لیڈ کرتے ہوئے ٹرین کے انجن کے طور پر مجھے مشکل دکھائی دے رہے ہیں. مجھے بھی مولانا کی اپنی مصلحتیں اور مجبوریاں ہیں، وہ ایک خاص ٹھیک ہے. دیکھیے ایک خاص حد تک مولانا الیکشن میں دھاندلی، الیکشن کی مانگ، جمہوریت کی نفی، جمہور کی نفی، اس حد تک تو وہ کہیں گے ٹھیک بات ہے، لیکن عملی طور پر وہ کسی ایسے الائنس کا حصہ بنے مشکل لگتا ہے. عملی طور پر پی ٹی آئی نے جے یو آئی کا کافی سارا الیکٹوریٹ لیگلی چھینا ہے، یعنی کہ بہت سا ووٹر اب وہی جو سیٹس تھیں جے یو آئی کی بہت ساری پی ٹی آئی جیتی ہے بیچ، اب وائپ آؤٹ ہوگی جے یو آئی پہ. تو ان کو یہ بھی تو ہے جے یو آئی کے سامنے جے یو آئی بہر صورت وہ اس طرف ہو یا اس طرف ہو، وہ کے پی میں اب بہت زیادہ اثر نہیں رکھتی. اس کے اثر و رسوخ غیر منتخب، یعنی چھوٹی چھوٹی پاکٹس تو ہیں. جی اچھا، اسی لیے انہوں نے بلوچستان کی طرف کر لیا. اچھا آپ دیکھیں نا، خود مولانا کو الیکشن بلوچستان سے جا کے کرنا پڑا نا. تو لہٰذا یہ اب مولانا کو بھی پتہ ہے ریالٹیز کا، اور گراؤنڈ ریالٹیز کا. شاید وہ اس وقت جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ پی ٹی اے کے بعد انہیں ہی پتہ ہے. گراؤنڈ ری گین کرنے کا دل تو کرتا ہوگا. اچھا گراؤنڈ ری گین کرنا ہے نا اب انہیں مولانا کو. گراؤنڈ ری گین، اب دیکھیے اب جس نے بھی گراؤنڈ ری گین کرنی ہے، یہ بون آف کنٹینشن ہے باجوہ صاحب. گراؤنڈ جس نے بھی ری گین کرنی ہے نا، اس نے یہ عمران خان کے ذریعے ہی کرنی. اب یہ بات پولیٹیکلی اس کے علاوہ کوئی بات ہے نہیں. یہ وہ واحد نقطہ ہے جہاں میری رائے کے برعکس مولانا کے الحاق کا امکان ہے. یہ واحد نقطہ اگر وہ سمجھتے ہیں، اب آپ اس کو کچھ بھی سمجھ لیں، ٹھیک. یا عمران جو فارم 47 ہے، آپ کے خیال میں وہ محبت میں ملے ہیں؟ فارم 47 عمران خان کی وجہ سے ملے. جی بالکل بغض علی میں ملے. تو اب جس کو جو کچھ بھی ملنا ہے، مرکز عمران خان ہے، اور انہوں نے تعین کرنا ہے کہ میرے دائرے میں کون کون. اب سر ٹیبل پہ نا تازہ صورتحال کیا ہے؟ ٹیبل پہ ہوا یوں کہ جیسے ہی بین الاقوامی منظرنامہ بدلا اور آوازیں عمران خان اور پی ٹی اے کے حق میں آئیں، تو ہمارے سسٹم نے فوراً سے پہلے آپٹکس لگا دیے مذاکرات کے. ہاں یہ تو سبھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، فوراً سے پہلے نہ صرف یہ آپٹکس لگائے بلکہ بیک ڈور چینل بھی اسٹیبلش کر لیے، اور یہ دونوں چیزیں اس دباؤ کے نتیجے میں برپا ہوئیں کہ کر رہے ہیں کسی نہ ہو. اب جیسے ہی وہ بیک ڈراپ میں جو عمران سے جو مانگ تھی یا عمران کی جو مانگ تھی وہ پوری نہیں ہوئی. عمران خان کی مانگ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب آپ عمران سے جو مانگ تھی، دیکھیے اس وقت عمران سے مانگ، اب تو کہانی وہ بھی گزر. میں کہہ رہا ہوں نہیں پوری ہوئی نا. جو بیر منیمم 2-3 چیزیں تھیں جامی صاحب وہ نہیں مان رہا نا. ہاں جامی صاحب، رائٹلی اور رانگلی. جامی صاحب سیدھی سی بات، پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ جو مذاکرات نومبر میں شروع ہوئے ہیں اور امریکن الیکشن کے بعد شروع ہوئے، وہ کیوں شروع ہوئے. یہی تو میں سادہ کارن سے. اب آپ آ جائیں آگے.